کل جو بات پہنچی تھی کل وہ علامہ ہلی کی بات تھی، اور وہ جو ڈیبیٹ جو مناظرہ ان کا تھا اس میں جو اصل رزلٹ تھا وہ میں نے نہیں دیا تھا۔ وہ ایک جملے کا کہ جب انہوں نے اس کو کہا کہ جب وہ واقعہ ہوا پورا اور اس نے اعلان شیعت کرنے سے پہلے اس نے پوچھا کہ یہ میرا طلاق کا کیا ہوا، تو علامہ نے کہا تیری طلاق ہوئی؟ اس نے کہا تھینک یو ویری مچ۔ یہ کہا اللہ کا شکر، اس نے کہا تھینک یو ویری مچ۔ جب علامہ نے کہا تیری طلاق ہی نہیں، تو رجوع کر لے اس کو، وہ ہوا ہی نہیں طلاق۔ تو اس پہ بہت بگڑے یہ لوگ علماء، تو انہوں نے کہا کہ جب تک صیغہ جاری نہیں کرتے اور غصے کے عالم میں، نشے کے عالم میں اگر 3 دفعہ بولنے سے کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ تو بہرحال وہ پوری بحث میں نہیں جاتا۔ اس کے بعد اس نے رجوع کر لیا، اور پھر وہ پورا ملک آفیشیل جو ریلیجن اناؤنس ہوا وہ فقہ جعفری کا۔ یہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے علامہ ہلی کا کہ جس کی وجہ سے آج آپ دیکھو اگر کوئی کام کرتا ہے نا دین کے لیے اور اللہ اگر توفیق دے، ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ہم کو بھی توفیق دے، تو آج آپ دیکھو کتنے 700 ایئر سے اگر وہاں علی ولی اللہ ہو رہا، 700 ایئر سے ذکر حسین ہو رہا، اور کب تک ظہور امام تک ہوتا رہے گا تو اجر ہلی کو ملے گا۔ یہ کام کرنا، ایسا کام، ایسا اپنی زندگی کا ایک مشن بنانا، ایک ٹریک پہ زندگی کو نہیں لے کے چلنا، مشن بنانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بار بار یہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو رہے، میں سن رہا 3 دن سے، میں بھی آپ سے 2 دن سے معلوم سے کر رہا، ممبرشپ لو، جتنا ممبرس لیں گے اس میں فائدہ آپ ہی کا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آج میں ممبر بن گیا اور میں نے لے لیا جو بھی آپ کی یہاں کی فیس ہے دے دی، اب میں مر گیا، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کی ممبرشپ دنیا ظاہری طور پہ یہاں ختم ہو گئی، لیکن حسین کے پاس تھوڑی ختم ہوتی کوئی چیز، مولا حسین کے پاس کوئی چیز ختم نہیں ہوتی ہے۔ وہاں ہو سکتا یہ ریزن بنے بخشش کا کہ یہ اس امام باغر میرے حسین کہیں کہ یہ میرے حسینیہ کا ممبر تھا، ہو سکتا ہے یہ تمہارا ریزن بن جائے، تمہاری بخشش ہو جائے۔ اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ آخرت میں چھوٹی چھوٹی نیکی کو تلاش کرو گے کہ کاش یہ مل جائے مجھے، اس کا اجر اتنا مل جائے، اور سب سے زیادہ جو اجر ہے وہ ذکر حسین کا۔ بار بار میں بھی بول رہا ہوں آپ سے، مینجمنٹ بھی بول رہا، میں تب تک چلا جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن ڈونٹ مس دس چانس، ڈونٹ مس دس چانس۔ بار بار لو، اگر خود ہے ممبر تو اپنے مرحوم باپ کا ممبر لے لو، باپ کے نام پہ لے لو، ماں کے نام پہ لے لو، بھائی کے نام پہ لے لو، جتنے مرحومین ان کے نام پہ لے لو، یہ علماء کے نام پہ، اگر اللہ مثال کے طور پہ علامہ ہلی کے نام پہ لے لو، تو آپ بولیں ان کے نام پہ لے مجھے کیا فائدہ؟ آپ کو اندازہ نہیں کتنا فائدہ ہو جائے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے۔ اگر تم نے ان کو حسینیہ کا ممبر بنا دیا تو جتنا وہ اتنا قریب ہے پروردگار کہ آپ کو اجر عظیم عطا ہو جائے۔ یہ مت دیکھو کہ میرے پاس سے اتنے پیسے 700 1000 روپے جو بھی ختم ہو، 700 1000 کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر امام حسین دینا چاہے تو آپ کے یہ 100 کے 1000 دے دیں، حسین کسی کا رکھتے ہی نہیں۔ کر کے دیکھو، آگے بڑھو، ممبرشپ کو اسٹرانگ کرو، اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری پہچان امام بارگاہ ہوتی ہے ہمیشہ۔ اگر اس شہر میں، اس ملک میں اتنا شاندار اگر امام بارگاہ بن جائے تو اس سے بڑے ہماری عزت حسینیہ ہے، ہماری عزت امام بارگاہ ہوتی ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے، میں دنیا میں کہیں جاؤں میں ضرور بولتا کہ بھائی ممبر بنو، اس لیے بنو کہ تمہاری پہچان امام بارگاہ سے ہوتی ہے۔ جتنا ہو سکے کوشش کرو، مضبوط کرو امام بارگاہ، اس لیے امام بارگاہ مضبوط ہوگا تو ہماری زندگی مضبوط ہوگی، ہماری اولاد مضبوط ہوگی۔ علامہ ہلی کا پیر، علامہ ہلی کے ایک شاگرد تھے، بننے والے شاگرد، اسٹوڈنٹ۔ علامہ ہلی کا پورا نام تھا، پورے دنیا میں شیعہ ورلڈ میں آپ کا نام تھا۔ چھوٹی سی جگہ ہے مشغد، آج یہ وہ جگہ ہے کہ جب تیسرے خلیفہ کے زمانے میں پہلا انقلاب آیا شیعت میں، کیا مولا کے چاہنے والے، پہلا ریولوشن کس نے برپا کیا؟ 3 امام موجود ہیں، امام علی علیہ السلام، دونوں شہزادے، امام حسن، امام، تینوں اماموں کی موجودگی میں ایک شیعہ امام کا چاہنے والا، اس نے ایک انقلاب برپا کیا، اور ایسا برپا کیا کہ 3 اماموں کی موجودگی میں کہا، اور اماموں نے روکا نہیں۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں خاموش بیٹھا ہوں، تم کیوں بول رہے؟ نہیں، تو علی کی خاموشی بتا رہی تھی کہ حق کے لیے بولنا ہے۔ امام تو امام ہے، تو وہ کون تھا؟ اس شخصیت کا نام ابو ذر الغفاری تھا، کہ ایسا ریولوشنری ہے، کبھی انشاءاللہ ان کے واقعات پڑھوں گا۔ امام علی کے شیعہ جو اس دور کے شیعہ تھے، جیسے سلمان ہے، مقداد ہے، عمار ہے، ابو ذر ہے، میسم ہے، یہ وہ پرسنالٹی ان کے اوپر ایک مجلس ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے جو کام کیا، جو مولا علی کی ٹیچنگز کو، مولا علی کے تعلیمات کو جو پروپوگیٹ کیا۔ تو ابو ذر نے جب برپا کیا تو اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس نے ابو ذر کو اپنے مدینے سے نکال کے سیریا بھیج دیا۔ سیریا جب بھیجا تو وہ ان کا گاڈ فادر تھا، وہاں پہنچا، اس نے کہا یار یہ پرابلم میرے ملک میں کیوں، کوئی نہیں چاہتا حکومت میں گڑبڑ، تو آج جو وہاں کی شیعت ہے وہ ابو ذر کا صدقہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو
جیسے ابو ذر حکومتوں سے نہیں ڈرتا، یہ لوگ بھی حکومت سے نہیں ڈرتے. اس جگہ نے ایسی ایسی پرسنالٹیز کو پیدا کیا. کیا برکت والی جگہ، مشگل، یہ پہاڑ پہ گاؤں. شہید اول وہیں کے، شہید ثانی وہیں کے، شہید ثالث و شہید مقدم، شہید اول شہید شیخ باہی وہیں کے، اور بہت بڑے بڑے علماء وہاں سے پیدا ہوئے. تو شہید اول تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہلا آ رہے تھے. جیسے وہ ہلے میں داخل ہوئے، شہید علامہ ہلی کے بعد کا پیریڈ، جیسے ہی وہ انٹر ہوئے تو دیکھا ہلے کے اندر سے، شہر سے ایک جنازہ نکل رہا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. پوچھا کس کا ہے؟ تو کہا علامہ ہلی کا، یہ ان کا جنازہ. بڑے افسوس ہو گئے کہ میں تو ان سے تعلیم حاصل کرنے آیا تھا اور یہی ان کا انتقال ہو گیا. پھر شہید اول ان کے بیٹے فخر الموقرین کے شاگرد بنے. شہید اول ان کو کیوں کہا اور شہید ثانی کیوں کہا؟ شہید ثالث اور شہید ربیع، 4 شہید ہمارے پاس موجود ہیں، اور چاروں اپنے دور کے زبردست عالم جنہوں نے شیعت کو مضبوط کیا. شہید اول یہ وہ شخصیت ہے دوستوں، 52 ایئرس میں آج شہید اول اور شہید ثانی دونوں شہیدوں، پہلے دونوں شہیدوں کے لحد نہیں ہے، گریو نہیں ہے دنیا میں. ان کو پکڑا گیا بنی عباس کی حکومت نے اور ان کو سیریا لے کر گئے. سیریا لے کر جا کر ان کے مشہور کتابیں لما، جو آج کوئی مجتہد اس وقت تک مجتہد نہیں بنتا جب تک ان کی یہ کتاب نہ پڑھے. لما ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی. آغا شستانی بھی اگر آغا شستانی مجتہد بنے تو یہ لما پڑھ کیا ہے. یہ وہ عجیب کتاب ہے، ایکسٹرا آرڈنری بک ہے. ہمارے سارے دینی مدرسوں میں 600 سال سے 600 ایئر سے یہ کتاب پڑھی جاتی ہے. لما نام یاد رکھیں، لما. ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو میں ایک ایک جملے میں آگے بڑھا. شہید اول کو سیریا لایا گیا، لا کر ان کو ہینگ کیا گیا، ان کے ہاتھ اور پیر کاٹے گئے. میں کتنی آسانی سے پڑھ رہا اور آپ آسانی سے سن. اس کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہوئی، شہادت ہوئی، تو ان کی لاش کو جلایا گیا اور ان کے ایشز کو ہوا میں منتشر کر دیا. یہ شہید اول ہے. ان کے بعد کا پیریڈ ہے شہید ثانی، سیکنڈ شہید. انہوں نے خواب میں دیکھا شہید ثانی. آپ دیکھو کہ اسٹیٹس کیا ملتا جب انسان شہید ہوتا اور کام کرتا. خواب میں دیکھا کہ 13 معصومین روز محشر ہے، ڈے آف ججمنٹ ہے، اور 13 معصومین بیٹھے ہوئے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے، اور 13 زمانے کے امام کے پہلو میں شہید اول بیٹھے ہوئے. ان کے پیچھے کی جو رو ہے اس میں یعقوب کلینی ہے، مقدس ہے، حسین بابی خمی ہے، شیخ صدوق ہے، شیخ مفید ہے، سید رضی، سید اس دور کے نصیر الدین توسی ہے، شیخ توسی، یہ سب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے پوچھا، خواب میں پوچھ رہے کہ شہید اول سامنے کیسا بیٹھے ہوئے، اتنے بڑے بڑے یعقوب کلینی جیسی، شیخ مفید جیسی شخصیت پیچھے. تو کہا جواب آیا کہ علم میں یہ لوگ زیادہ، لیکن شہید اول کو جو سب سے بڑا اسٹیٹس ملا وہ شہادت کا ملا. شہادت کی وجہ سے وہ امام کے بازو آ گئے. تو پوچھا اچھا شہید اول کے بازو ایک کرسی ہے. شہید ثانی نے خواب میں جو ہے کہا کہ پروردگار یہ کرسی مجھے دے دے، دعا کی. اس کے بعد انہوں نے اس لما کتاب کی شرح لکھی، شرح لما. تو شہید ثانی کو مکے سے خانہ کعبہ سے پکڑا گیا اور ان کو وہاں سے گرفتار، یہی بنی عباس کی حکومت، گرفتار کر کے ٹرکی لے کے جا کے استنبول میں قید کر دیا. تو شہید ثانی نے استنبول میں اپنی جیل میں، آپ دیکھو کیسا پیریڈ ہے کہ تم شیعہ ہو، تم رافضی ہو، تم امام علی کے چاہنے والے ہو اور تم کتاب لکھ رہے. تو انہوں نے شہید لما کتاب کی جو شرح لکھی، قید خانے میں، جیل میں پریزن میں انہوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹا، خون سے دیواروں پہ لکھ کے پوری کتاب کی شرح لکھ کے وہاں شہید. ان کو بھی لاش جلایا گیا، پھانسی دی گئی، ان کی ایشز کا ہوا میں پھینک دیا گیا. تو آج دنیا میں 2 شہیدوں کی لحد نہیں ہے، لیکن 2 شہیدوں کی گریو نہیں ہو، کوئی فرق نہیں ہے. آج ان کی کتابیں موجود ہیں، لما بھی موجود ہے، شرح لما بھی موجود. میں یہی بول رہا ہوں، میں صرف یہ واقعات سٹوری سمجھ کے نہیں سنو. ایک موٹیویشن کو پیدا کرو، ایک دل میں جذبے کو پیدا کرو، ایک فیلنگز کو پیدا کرو. دعا کرو کہ مولا آپ نے ان کو موقع دیا، ہم کو بھی کوئی ایسا موقع دو کہ ہم بھی دین کا کام ایسی کریں، کہ جس کی وجہ سے آج آپ دیکھو 600 ایئرس ہو گئے، 700 ایئرس ہو گئے، لحد کا نشان نہیں، خبر نہیں، کہیں دفن ہی نہیں ہوئے. لیکن آج تک شہید اول اور ثانی دونوں زندہ. کیوں زندہ ہے؟ کہ they have done something for Islam. میں جو بار بار آپ کو بول رہا کہ کچھ کرو کام، پہلی چیز ممبرشپ میں میں بار بار بول رہا. اچھا اس کے بعد کا پھر ہے شہید اول، شہید ثانی ختم ہوئے، اور 2 شہید ہمارے پاس. ایک ہے شہید ثالث جن کا نام ہے سید نور اللہ شوستری. یہ ہندوستان کی جو پوری شیعت، پاکستان کا پنجاب کا بیلٹ پورا، لاہور اور پنجاب کا پورا بیلٹ، اور ہندوستان کا دہلی، آگرہ، یو پی، جو نارتھن کنٹری ہے انڈیا کا جو اس زمانے میں دہلی تھا، پورا نارتھ انڈیا جو ہے
جس میں لاہور بھی آ رہا پنجاب بھی آ رہا، یہ پوری شیعت اس آدمی کا کنٹریبیوشن ہے۔ مغل ڈائنیسٹی میں میں نے یہ واقعات پڑھا، میں ڈیٹیل میں واقعہ نہیں پڑھا۔ مغل ڈائنیسٹی میں اکبر کے زمانے میں آئے تھے، جہانگیر نے ان کو شہید کیا، ان کی لاش کو، ان کی میت کو، کبھی موقع ملا نیکسٹ ٹائم تو پورا واقعہ پڑھوں گا، آج واقعہ نہیں پڑھا اس لیے کہ آج آخری مجلس ہے اور دوسرے علماء پہ جانا ہے۔ جہانگیر نے ان کی لاش کو کچرے میں، گاربیج میں ڈال دیا تھا، 3 دن تک ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی، ان کو اتنی بے دردی سے مارا گیا تھا، ان کی زبان کاٹی گئی تھی، ان کے ہاتھ اور پیر کاٹے گئے تھے، ان کو ہینگ کیا گیا تھا، ان کی پیٹھ پہ 100 ہنٹر مارے تھے، 40 میں یہ شہید ہو گئے تھے، 60 ہنٹر ان کی ڈیڈ باڈی پہ مارا گیا۔ جہانگیر کا آرڈر تھا کہ ان کی میت کو کچرے میں سے، گاربیج میں سے اٹھانا نہیں، لیکن گوالیر ایک شہر ہے انڈیا میں، وہاں پہ کچھ ایرانی سید زادے آئے ہوئے تھے، کاروباری لوگ، میں بات کر رہا آلموسٹ 400-500 ایئرس پہلے، اور وہاں پہ ان کے خواب میں بیوی نے آ کے کہا تھا کہ میرا بیٹا ہے جس کی میت پڑی ہوئی ہے، جا کے دفن کرو۔ ایک روایت یہ ہے، ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کا رسول جہانگیر کے خواب میں آ کے بولا کہ میرے بیٹے کو دفن کرو، تو یہ دفن ہوئے۔ یہ وہ شخصیت کہ 400 سال سے جہانگیر کا نام نہیں ہے لیکن نور اللہ شرفی کا نام آج بھی باقی ہے۔ جہانگیر کی گریو پہ کوئی نہیں جاتا، پوچھتا بھی نہیں، لیکن نور اللہ شرفی کی لغت کے اوپر ہر مذہب و ملت کا انسان آگرہ میں جاتا ہے اور بھیک مانگتا ہے، اور حسین کا صدقہ وہاں سے بٹ رہا ہے۔ کوشش کرو جب بھی انڈیا جاؤ، آگرہ جاؤ تو نور اللہ شرفی کی اور بڑی دعائیں قبول ہوتی، بڑی دعائیں۔ سید زادہ چوتھے شہید دہلی میں پنجے شریف، دہلی میں پنجے شریف ہے پرانی دہلی میں، وہاں پر انہوں نے تحفہ اشنائے شریع، یہ 150 شبلی نعمانی کے اوپر کا زمانہ، تحفہ اشنائے شریع کا جواب دیا تھا، جس کی طرف سے ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا، اور ان کا مزار پنجے شریف میں جہاں مقبول احمد صاحب جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، ان کا مزار بھی وہی ہے، اور شہید کعبے کا بھی۔ اور 5ویں شہید، شہید خامس جو ہے، ان کے بارے میں آج کے علماء یہ کہتے ہیں سید باقر صدر جو ہے، اللہ ان کے بھی درجات کو بلند کرے، جو ایک عظیم پرسنالٹی تھی جس کو صدام نے اپنے ہاتھ سے گولی مار کے ان کو اور ان کی بہن بنت الہدا کو شہید کیا تھا، وہ سید باقر صدر۔ لیکن تمام علماء نہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ 5ویں شہید سید باقر صدر ہے۔ میں ایک ایک جملے میں ایک ایک شہید کا نام لے رہا، ان کے لیے ایک ایک مجلس مکمل 2 گھنٹے کی مجلس، اتنے واقعات ہیں۔ اس کے بعد یہ تو 5 شہید ہو گئے۔ اچھا شہید کیوں کہا گیا؟ شہید تو ہزاروں لاکھوں میں، ہارون رشید کے زمانے میں کربلا کے بعد ہزاروں لاکھوں شہید ہوئے، بغداد بنا، یہ بنا، شہید اب تک ہو رہے۔ شہید کیوں گیا؟ نمبرنگ کیوں دی گئی؟ یہ صرف آپ کی نالج کے لیے میں بول رہا ہوں یہ جملہ کہ کیوں دی گئی، نمبرنگ کیوں دی گئی جبکہ لاکھوں شہید ہوئے؟ نمبرنگ اس لیے دی گئی کہ جس شہید کو معصوم نے آ کے نظر دی اس کو شہید کہا گیا۔ اب بات کلیئر ہوئی کہ شہید اول ہو، شہید ثانی ہو، معصوم امام کہہ رہے تھے کہ یہ شہید ہو، تو جس کی وجہ سے وہ اول وہ کہلائے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کہلائے۔ اسی طرح ان کے بعد کا پیریڈ جب بات پہنچی تھی علامہ ہلی کا، اللہ نجف اشرف کی زیارت نصیب، میرے مولا کی زیارت۔ اب آپ کے ذہن میں یہاں پہ بھی مولا کی ذریعے ہے، اب جب بھی نجف اشرف جانا یہ کام ضرور کرو کہ اطراف میں جو ہے نجف اشرف میں ایک دروازہ جو ہے اس کو کہتے ہیں باب توسی، جو اگر آپ وادی السلام کی طرف سے آ رہے ہیں، باب وادی السلام کی طرف سے آ رہے ہیں تو وہ باب توسی رائٹ سائڈ پہ ملے گا، بالکل ایکسٹریم رائٹ پہ ایک دروازہ ہے جس کا نام ہی باب توسی کا دروازہ۔ یہ کیوں کہا گیا باب توسی؟ یہ کہتے ہیں توسی وہ پرسنالٹی ہے جنہوں نے نجف اشرف کے مدرسے کا فاؤنڈر ہے، 1000 سال یہ مدرسہ چلا، 1000 ایئر۔ ہلاکو خان کے زمانے میں شیخ توسی نے بغداد سے شیعت کے مرکز کو نکال کر نجف اشرف لے کر چلے گئے۔ اس وقت نجف اشرف ایک بیابان جنگل تھا، اس وقت نجف اشرف اس طرح شاندار نہیں تھا، وہاں دینی مدرسہ بنا، اور اس کے بانی کا نام ہے شیخ توسی، کہ جنہوں نے ایکسٹرا آرڈنری کام کیا شیعت کے لیے، آج ان کے نام کا زمانہ مدرسہ بھی ہے۔ اس کے بعد اور ایک شیخ توسی ہے، ان کو کہتے ہیں شیخ نصیر الدین توسی۔ یہ شیخ نصیر الدین توسی یہ وہ ہمارا مجتہد کہ جس نے اتنا کام کیا شیعت کا۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ شیخ نصیر الدین توسی کے اتنا شیعت کو پروپوگیٹ کسی نے نہیں کیا۔ اب دوستوں میں بڑی آسانی سے بول رہا ہوں، آپ تصور کرو، آج کے زمانے کا یہ سب واقعات نہیں پڑھ رہا ہوں، اس زمانے کے کہ اتنا پروپوگیٹ کیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو شیعہ کے شیخ نصیر الدین توسی۔ اس کے بعد کا پیریڈ اب میں نجف اشرف کو بتا رہا، ایک مینارے کے نیچے علامہ ہلی، لیفٹ مینارے کے نیچے کون ہے؟ ایک مینارہ کے نیچے تو میں بتا رہا رائٹ کا۔ اب آپ کے سامنے جو مولا کا روزہ ہے، فرسٹ آپ جیسے مولا علی کے روزے میں
جب آپ انٹر ہوتے تو ایسا سیدھا نہیں چلے جیسے کربلا مولا میں مولا حسین کے روزے میں جاتے آپ سیدھا اندر حرم میں داخل ہوتے، ایسا آگے ایسا پھر کے جاتے. تو یہ آپ کو فرسٹ جو مینارہ ملے گا باب توسی کی طرف سے آپ آئے یا وادی السلام کے راستے سے آئے تو یہ فرسٹ رائٹ کا مینارہ ملے گا. اس کے نیچے علامہ ہیری دفن جو بالکل مولا کے ذریعے سے 5-10 سٹیپس کے اوپر ہے، 5-10 قدم کے اوپر. اس کے بعد جو دوسرا مولا کے روزے میں صرف 2 مینار ہیں، کربلا مولا میں 3-4 ہیں. ایک مولا کی گولڈن ٹوم ہے جو مین ٹوم ہے جس کے نیچے مولا دفن ہے، یہ ایک مینار اور یہ ایک مینار. سیکنڈ مینار ہے ایک ایسی شخصیت ہے کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. یہ 1000 سال پرانے نہیں، یہ 400 سال پرانے، یہ 1000 سینچری کے ہم 14 میں ہیں، 400 یا 450 ایئرس کے 450 سال، ناٹ مور دین دیٹ. یہ اتنا باعث آدمی تھا، اتنا باعث کہ یہ اپنے دور کا یہ ایسا مرجع تھا کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہتے تھے یہ ایسی شخصیت زمین پہ ہے کیسے. اتنا باعث. ان کا نام ہے احمد اردبیلی، ایران کے اردبیل کے رہنے والے، لیکن جو مشہور ہے وہ مقدس کے نام سے مشہور، مقدس اردبیلی. اگر خالی مقدس نے پائے ان کی مقدس ہونے کا مشہور ترین واقعہ 2 منٹ کا سن لیں تو اس کے بعد ایک پرسنالٹی کا آپ کو اندازہ ہوگا. یہ وہ پرسنالٹی ہے پرانے زمانے میں لوگ جیسے آج ہم رینٹ کار کرتے ہیں، یہ گھوڑے اس زمانے میں رینٹ پہ جگ بکتے تھے، ہارسز کیمل جو ہے رینٹ پہ جاتے تھے. تو کربلا مولا میں یہ موجود تھے. اللہ ہم کو بھی کربلا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. کربلا مولا میں ان کو جانا تھا نجف اشرف. انہوں نے وہاں پہ جو جہاں گھوڑے رینٹ ہوتے تھے اس کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ مجھے گھوڑا چاہیے. اس نے کہا کہاں جانا ہے شیخ؟ تو کہا نجف اشرف جانا ہے. تو کہا کیسے جاؤ گے؟ گھر جا کے سامان رکھ کے لے کے جاؤ گے یا ایسی جاؤ گے؟ شیخ نے کہا نہیں، گھر نہیں جاؤں گا. جیسا میں کھڑا ہوا ہوں، پلیز واٹس اپ، جیسا میں کھڑا ہوا میں ویسی بیٹھوں گا تیری دکان سے اور نجف اشرف تیرے جانور کے. اس نے کہا ٹھیک ہے 10 دینار ہوں گے. انہوں نے 10 دینار نکال کے دے دی. اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے نجف اشرف کرنے لگے. چلتے 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 میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں. مولا کے روزے سے تھوڑی دیر 1-2-3 کلومیٹر پہلے چھوٹے چھوٹے گاؤں ولیجز تھے. وہ لوگوں کو راستے میں معلوم ہوتا تھا کہ مقدس گزر ہے تو لوگ اپنے گھروں سے اپنے شہروں سے باہر آتے تھے، آ کے استقبال کرتے تھے. اتنا بڑا مرجع ہمارے پاس سے جاتا. اسی طرح 2 کلومیٹر پہلے ایک گاؤں سے لوگ آئے اور آ کر جو ہے ان سے ملاقات کی. ملاقات کر کے ایک مومن نے آگے بڑھ کے کہا شیخ آپ نجف جا رہے نا، وہاں میرا بھائی رہتا ہے، میں خط دوں آپ کو، آپ خط لے جا کے دے دیں. ٹھیک ہے لے جا. اتنا بڑا مرجع غریب شیعہ کہہ رہا. انہوں نے یہ پلٹ کے نہیں کہا تو کیا دے رہا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے دینے کا. اس نے یہ پلٹ کے کہ بڑا ٹاکنگ ہے، میرے پاس ٹائم ہے، اتنا بزی آدمی مرجع آج کا. ہم تھوڑا سا اسٹیٹس بڑھ جائے غریب سے بات نہیں کرتے، رشتے دار آ جائے تو اس کو دیکھتے بھی نہیں پلٹ. ارے سلام میں دیر ہو گئی تو بات کرنا چھوڑ دیتے. یہ تو ہمارا حساب. اتنا بڑا مطلب کچھ نہیں. اس نے کہا شیخ مومن کی مدد کرنا صرف عبادتیں یہ نہیں ہے، نماز روزہ عبادت یہ بھی بڑی ہے. اگر ایک مومن کو ہر قدم میں تو ہم کیا سمجھ کہ ہم امام کو راضی کریں؟ پہلے مومن کو راضی کرو پھر امام کو راضی کرو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے. شیخ نے انویلپ لے کے گھوڑے پہ بیٹھے بلکہ پیدل چلے. چلتے چلتے جب نجف اشرف میں داخل ہوئے اور لوگ استقبال کے لیے آئے، انہوں نے دیکھا کہ شیخ کے ہاتھ میں گھوڑا ہے اور پیدل آ رہے. لوگوں نے کہا شیخ کیا یہ جانور بیمار ہے؟ آپ نے کہا نہیں بیمار نہیں. پھر پوچھا بات کیا ہے؟ اگر بیمار نہیں ہے تو اب اس میں سوار ہو کے کیوں نہیں آ رہے؟ شیخ نے کہا کوئی مجبوری. اب لوگوں کو جستجو نہیں، کہنے لگے شیخ اوکے بات کیا ہے، کیا پیدل لے کے آ رہے؟ جب فورس کیا تو بولا کہ میں کیا کرتا، میں اس مومن کو ناراض بھی نہیں کر سکتا اور میں نے مالک کو گھوڑے کے یہ کہا جیسا کھڑا ہوا ہوں ویسی جاؤں گا. تو یہ خط کا وزن لے کے کیسے بڑھ جاتا. علی کے شیعہ تھے. آپ سوچیں یہ کیریکٹر ہے ہمارے علماء کا، یہ کیریکٹر ہے ہمارے علماء کا. اتنا باعث آدمی. ان کے زندگی کا ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے یوٹیوب پہ سنا ہوا ہے میرے سے. اتنا مشہور واقعہ کہ یہ صبح یہ تہجد کو اٹھتے تھے. بغیر تہجد کو اٹھے، بغیر نماز شب پڑھے مومن تو نہیں بن سکتا. مومن کی پہچان میں سے علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ وہ نماز شب پڑھے. نماز شب 11 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر نہیں پڑھے تو بہت اچھا، نہیں پڑھ سکتے 3 رکعت پڑھو لیکن پڑھو. لاسٹ ایئر بھی میں نے بولا تھا، میں ریمائنڈ کر رہا تھا، میں یوتھ کو ریمائنڈ کر کہ 2 رکعت شفا 1 رکعت وتر روز پڑھو. اگر تم شب نماز روز پڑھو گے تو تم کبھی رزق کا پرابلم ہی نہیں آئے گا. اگر تم یہ سمجھے کہ تم تمہاری جاب میں پرابلم، تم سمجھ تمہارا بزنس نہیں گرو کر رہے، تم کو پرابلم ہے رزق، تو گھبراؤ.
اس لیے کہ شب نماز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو نماز شب پڑھے گا رزق کے وہ آگے چلے گا، رزق اس کے پیچھے چلے گا. تو کوشش کرو شب نماز پڑھنے کی. تو یہ اپنی وائف کے ساتھ نماز شب کو اٹھے. پرانا عربی گھر، نل کا سسٹم نہیں ہے، ٹیپ سسٹم نہیں، کنویں ہیں، ویلس، اور وہاں سے پانی نکالنا ہے، وضو کرنا ہے. یہ اپنی وائف کے ساتھ اٹھے آئے کنویں کے پاس، اس ویل کے پاس. آگے پانی کیسے نکالتے؟ ایک بکیٹ تھی، بکیٹ رسی کے ساتھ نیچے ڈالا. محسوس کیسا ہوا کہ اس میں پانی آ گیا جب بکیٹ ہیوی ہو گئی. بکیٹ ہیوی، یہ سمجھا پانی، یہ سمجھا پانی آ گیا. انہوں نے کھینچا، جب کھینچا باہر آئے تو دیکھا پورا ڈائمنڈ سے بھری ہوئی بکیٹ. انہوں نے بیوی کو دیکھا، بیوی نے ان کو دیکھا، بیوی نے کچھ نہیں کہا، نو کمنٹ. انہوں نے پلٹا دیا پورے کنویں کے اندر، پورے ڈائمنڈس کو ڈال دیا. پھر بکیٹ ڈالی. میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، ان کی زندگی کا مشہور ترین واقعہ. پھر بکیٹ ڈالی، پھر ہیوی محسوس ہوا، پھر کھینچا. اب پرلز بھرے ہوئے، موتی زبردست بھری ہوئی بکیٹ، موتیوں سے بھری ہوئی. بیوی کو دیکھتے ہیں، بیوی ان کو دیکھتی ہے. اب جب ڈالا بکیٹ تو پانی آیا. یہ ہے مقدس ہے.